ایف آئی اے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کو ہراساں کر رہی ہے. الزام لگایا تھا، الزام درست تھا، ایک دفعہ پھر لگا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے پورے ملک کو بتا رہے ہیں. دروغگوئی کے پہاڑ کھڑے کر دے. جتنے پرچے کر سکتے ہو کر لو، جتنی دھمکیاں دے سکتے ہو دے دو، جتنا آپ کر سکتے ہیں کرے. اگر پاکستانی قوم اور پاکستان کے وکلا کو ڈرانے کا خیال ہے آپ کے ذہن میں، تو ہم آپ کے ڈر کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم عدالتوں سے، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کے سامنے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. پاکستان کے وکلا کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. پاکستان کے سٹیزنز اغوا ہو رہے ہیں. کل شہریار افریدی کو 3 MPO جو تھا اس میں 8 تاریخ لگی تھی. اس پنڈی ہائی کورٹ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ جی شہریار افریدی کو پھر یہ 5ویں دفعہ آپ نے 3 MPO میں کیوں ملوث کیا. آج عدالت میں ڈی سی راول پنڈی نے بتایا کہ جی وہ حکم نامہ میں نے واپس لے لیا. ایک ایسے حکم نامہ جن کو یہ کورٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. شہریار افریدی کے بھائی کو کل رات 12:50 پہ رات کے 12:50 پہ انہوں نے ڈی سی جیلم نے 3 MPO ختم کیا اور ان کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا. شہریار افریدی کا 3 MPO کل انہوں نے ختم کیا. آج پتہ چلا ڈی سی اسلام آباد جس کا پہلے 3 MPO کا عدم ہو چکا ہے، اس نے یہ 7ویں دفعہ 3 MPO شہریار افریدی پہ لگا دی. تمام جج صاحبان دیکھیں، کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ یہ ملک ہے، یہ آپ کا آئین ہے، یہ بنیادی حقوق ہے. کیا اس طرح ہوتا ہے مہذب معاشروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ؟ اور یہ لامتناہی سلسلہ کب رکے گا؟ عدالتیں ہمیں چھوڑ رہی ہیں. عدالتوں سے استدعا ہے نا کہ چھوڑتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کام کریں کہ آئندہ کوئی ان کو گرفتار نہ کریں. جس طرح آج میں داد دیتا ہوں آنریبل جسٹس انوار الحق بنو صاحب کی. انہوں نے آج حکم نامہ کیا کہ پنجاب بھر میں کہیں پر شہریار افریدی کو اگر گرفتار کریں گے 3 MPO میں تو پہلے ہائی کورٹ سے اجازت لیں گے. میں یہاں پہ ستائش کروں گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کی اس فیصلے کے، جب میرے ساتھ رنگیز خان MPA گیا ہوا تھا، اسد کیسر صاحب، اور انہوں نے کورٹ کے پریمیسز سے اغوا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا اگر رنگیز کو پیش نہیں کیا آدھے گھنٹے کے اندر. اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ جب تک آپ کے مقدمہ فیصلے نہیں ہوں گے کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا. میں نے شہریار افریدی کا قصہ سنایا. گھر گھر یہ کہانی ہے. پی ٹی آئی کے تمام قیادت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ایک طرف ہمارے خلاف یہ جیلی FIR کی، دوسری طرف انہوں نے نعیم حیدر پنجوتا کو FIA نے 8-8.5 گھنٹے اب سے بھیجا میں رکھا. آج خواجہ عارض صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں خواجہ عارض صاحب کو وکالت کرتے ہوئے تقریباً. آج وہ جا رہے ہیں کہ جناب ایک ایسی انکوائری میں کہ جس میں الزام یہ تھا کہ معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹائم لائن پہ 2014 سے عمران خان کے خلاف پوسٹ لگائی ہوئی ہیں، ویڈیوز ہیں، میمکری ہے. اب اس کا علاج تو یہی تھا کہ اس کی تحقیق ہوتی. اگر یہ جھوٹ تھے، پی ٹی آئی نے اس کو ملائن کیا، غلط اپنی طرف سے پوسٹیں بنا دی، تو اس کی تفتیش کرتے، فیس بک سے پوچھتے. 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب یہ اس نے لگائی تھی یا نہیں، کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر کے اپنا پروفائل لاک کر دیا ہے. 100% اس کے ٹائم لائن پہ اس کے پوسٹیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں اس انکوائری کا آرڈر کیا ہے، اور اس حکم نامے کی آڑ لے کے FIA چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کو ہراساں کر رہی ہے. آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں نے بتایا کہ آپ کے حکم کی آڑ لیا جا رہا ہے. اس پورے عمل کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. یعنی کہ ایک شخص گناہ بھی کرے،
غلط کام کرے اور آپ صرف یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے ٹائم لائن پہ اس شخص کی تصاویر ممکری اور ویڈیو لگائی ہے جس کے مقدمے میں آپ بطور منصف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام دہندہ کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے الزام کیوں لگایا؟ الزام لگایا تھا، الزام درست تھا، ایک دفعہ پھر لگا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لگائی تھی، اسی کا ٹائم لائن تھا، اور ثابت کر دیں کہ ہمارا یہ الزام غلط ہے، ہم ہر سزا بھگتنے کو تیار ہیں. لیکن آپ تحقیق کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، سچ تک پہنچنے کی پرمیشن نہیں ہے. فیس بک سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں نا، آپ نے اپنا اکاؤنٹ سے یہ آپ نے ڈیلیٹ کیے، آپ نے اکاؤنٹ لاک کر دیا، آپ نے ابھی تک ان کا بیان ہی نہیں لیا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑ گئے. اس فستائیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اخیر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ہم مکمل ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. جو ہی ہماری ملاقات ہوتی، آج میں نے یہ جو جیلی کیس تھا جو بنایا ہے، یہ غیاث گل نے لوگوں کی ایما پہ، اس میں نے پری اریسٹ بیل کرا لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہم پہ ثابت کریں، لیکن اگر ثابت نہیں کر سکے تو جس نے ایف آئی آر دی ہے اور جس کی مرضی سے ہوئی ہے وہ پھر میلیشیس پراسیکیوشن کے کیسز کے لیے بھی تیار ہو جائیں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس گرمی میں میرے دفتر تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں.